بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. میں آپ کو سپیریئر کالج ہیڈ آفس کی طرف سے لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں ویلکم کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ تمام پریویس لیکچرز کو بہت اچھے طریقے سے سن کر انہیں میمورائز کر چکے ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرے ساتھ آپ لوگوں کا لیکچر ہے پرنسپلز آف کامرس کا. تو اسٹوڈنٹس ہم آج کے لیکچر میں چیپٹر نمبر 6 کے بارے بات کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ ہم آلریڈی چیپٹر نمبر 6 کو سٹارٹ کر چکے ہیں، جس میں ہم نے 2 ٹاپکس لاسٹ ٹائم ڈسکس کیے تھے. آج ہم ایک نئے سوال کے ساتھ لیکچر کا آغاز کریں گے اور امید ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. So as far as the today's lecture is concerned, we are talking about important documents of a company. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم کمپنی کے بارے بات کر رہے ہیں، اور کمپنی کے بارے ہم نے اب تک 2 کوسچنز ڈسکس کر لیے ہیں، جس میں ہم نے کائنڈز آف کمپنی کی بات کی تھی نمبر 1 کوسچن میں، اور سیکنڈ کوسچن میں ہم نے بات کی تھی ڈفرنس بٹوین پبلک کمپنی اور پرائیویٹ کمپنی. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس آف اے کمپنی. کمپنی کے بارے ہم نے پریویسلی یہ ڈسکس کیا کہ کمپنی ایک ایسی بزنس آرگنائزیشن ہے جس میں مختلف لوگ مل کر کاروبار کرتے ہیں. کمپنی میں اپنا سرمایہ لگاتے ہیں جو کہ شیئرز کی صورت میں ہوتا ہے، اور پبلک کمپنی کی صورت میں ان شیئرز کو ایزیلی خریدا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے اور ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. پبلک کمپنی میں ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا کہ کم سے کم شیئر ہولڈر 7 ہوتے ہیں، جبکہ زیادہ سے زیادہ پر کوئی حد مقرر نہیں ہے. کمپنی چونکہ ایک امپورٹنٹ بزنس آرگنائزیشن ہے اور اپنے تمام کام کمپنی ایک سکیجول کے مطابق اور پری پلانڈ ڈیموکریٹک سسٹم کے تحت اپنے شیئر ہولڈرز کو کانفیڈنس میں لے کر کرتی ہے. سو کمپنی کو جب انکارپوریٹ کیا جاتا ہے تو اس کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس تیار کیے جاتے ہیں جو کمپنی کے رائٹس، کمپنی کی پاورز، کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو ڈسکس کرتے ہیں، ریویل کرتے ہیں، اور کمپنی اپنی تمام ایکٹیویٹیز انہی ڈاکومنٹس کے تھرو پرفارم کرتی ہے. سو اسٹوڈنٹس there are 3 important documents of a company. First of all ہم بات کر رہے ہیں میمورینڈم آف ایسوسیشن. اس میں ایک بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو آپ نے سیکھنی ہے، میمورینڈم از دا موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ آف دا کمپنی. یعنی اگر آپ سے کوئی کوشچن ریز کرے کہ کمپنی کی سب سے اہم ترین دستاویز، کمپنی کا سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ کون سا ہے، تو آپ جواب میں بتائیں گے کہ دا موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ آف دا کمپنی از دا میمورینڈم آف ایسوسیشن. میں اسے ڈیفائن کر رہا ہوں جی. میمورینڈم آف ایسوسیشن از اے ڈاکومنٹ which determine the rights powers and objectives of the company. یعنی میمورینڈم ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کمپنی کے اختیارات، کمپنی کے مقاصد اور کمپنی کے حقوق کو ڈٹرمائن کرتا ہے، بیان کرتا ہے. اس میں ایک بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی اپنا میمورینڈم جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، قانون دان ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں تیار کرواتی ہے. کمپنی پرفارم all its activities under the clauses of memorandum. If any action which is against the memorandum, that action will be considered as illegal on the behalf of the company. So memorandum of association is a document which determines the rights, powers and objectives of the company. There are 6 clauses of memorandum. Number 1, name clause, head office clause, object clause, liability clause, capital clause and association clause. In name clause, the detail about the name of the company is written. Name of the company should be selected carefully and it must not be similar to any existing company. On the other hand, head office clause provide the details about the head office of the company. Company must have a registered head office in the state or province where it wants to start its business. Company is required to inform the registrar within 28 days in case of any change in the address of the head office.
The last point is very important. You students should very concentrate on that point. اس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کمپنی کے ہیڈ آفس کے ایڈریس میں کسی بھی قسم کا چینج آتا ہے تو کمپنی 28 ڈیز یعنی 28 دن کے اندر اندر رجسٹرار کو انفارم کرے گی. تھرڈ کلاز ہے جی آبجیکٹ کلاز. اس کلاز میں بیان کیا جاتا ہے کمپنی کن مقاصد کے تحت انکارپوریٹ ہو رہی ہے اور کمپنی آبجیکٹ کلاز کے مطابق جو اس میں اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کے مطابق اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرے گی. نمبر 4 میں ہم بات کر رہے ہیں جی لائبلٹی کلاز. ان دس کلاز the liability of the shareholders is mentioned whether the liability of the shareholders is limited or unlimited. ان کیپٹل کلاز نمبر 5 پہ ہمارے پاس کیپٹل کلاز ہے. اس میں یاد رکھیے گا کہ کیپٹل کلاز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کمپنی کا ٹوٹل آتھورائزڈ کیپٹل کتنا ہے اور اس آتھورائزڈ کیپٹل کو کتنے شیئرز میں ڈیوائڈ کیا گیا. نمبر 6 پہ یاد رکھیے گا ایسوسیشن کلاز میں پروموٹرز کے سگنیچر لیے جاتے ہیں جس میں پروموٹرز اس بات کا بیان حلفی جمع کرواتے ہیں کہ وہ کمپنی کے پروموٹرز کے طور پر کمپنی کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے تیار ہیں. So students, the most important document is the memorandum of association. Second important document, articles of association. یاد رکھیے گا یہ ایک انٹرنل ڈاکومنٹ ہے جس میں تمام رولز اینڈ ریگولیشنز بیان کیے ہوتے ہیں اور کمپنی ان تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق اپنے انٹرنل افیئرز کو آرگنائز کرتی ہے, مینیج کرتی ہے. سو اگر میں اسے ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں تو اٹ از دا سیکنڈ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ آف دا کمپنی which includes the rules and regulations necessary to run the company and to govern the internal affairs of the organization. اب articles of association کے different clauses ہیں آپ کے پاس کتاب میں. جب آپ چھٹے چیپٹر کو ڈسکس کریں گے تو آپ کے پاس اراؤنڈ کو 15 to 18 clauses ہیں. آپ اس میں سے تقریباً 10 clauses کریں گے, جسٹ ان کے نام مینشن کریں گے. These are the clauses of memorandum, clauses of articles of association. نمبر 1 اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کانٹینٹس میں آرٹیکلز آف ایسوسیشن کے کانٹینٹس میں نمبر 1 بتایا جاتا ہے کہ کمپنی کا ٹوٹل کیپٹل کتنا ہے اور اسے کتنے شیئرز میں ڈیوائڈ کیا گیا. نمبر 2 میں بتایا جاتا ہے ٹائپس آف شیئرز. نمبر 3 میں ویلیو آف شیئرز. نمبر 4 میں میتھڈز فار دا چینج ان کیپٹل. نمبر 5 میں بتایا جاتا ہے رائٹس آف شیئر ہولڈرز اینڈ سو آن. یہ سارے کانٹینٹس ہیں آرٹیکلز آف ایسوسیشن. نیکسٹ جناب پراسپیکٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اٹ از دا تھرڈ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ آف دا کمپنی. پراسپیکٹس یہ کہ انویٹیشن ہے فرام دا کمپنی ٹو دا پبلک فار دا سبسکرپشن آف شیئرز. So it can be defined as prospectus is a document advertised by the company for raising the capital. In this document, general public is invited to purchase the shares. اس کے بھی آپ کے پاس کوئی 18 clauses ہیں, اپنا contents ہیں کتاب میں. تو ان 18 contents میں سے آپ کوئی 10 سے 12 contents جو ہیں وہ آپ کریں گے for your long question point of view. یہ کانٹینٹس آپ کے سامنے ہیں. نمبر 1 بتایا جا رہا ہے پراسپیکٹس میں میمورینڈم آف ایسوسیشن کے سارے پوائنٹس ہوتے ہیں. اسی طرح آرٹیکلس کے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں. دوسرا بتایا جاتا ہے جی کمپنی کا نام کیا ہے اور اس کا ایڈریس کیا ہے. ڈائریکٹرز کے نام اور ان کا ایڈریس بتائے جاتے ہیں. رائٹس آف شیئر ہولڈرز بتائے جاتے ہیں. پریلیمنری ایکسپنسز کے بارے ڈیٹیل ہوتی ہے. بیلنس شیٹ کے بارے میں ڈیٹیل بتائی جاتی ہے. منیمم سبسکرپشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کمپنی کی کتنی منیمم سبسکرپشن ہے اور آفٹر اچیونگ دیٹ سبسکرپشن کمپنی اپنے کام کو کیسے شروع کرے گی. نیکسٹ جی نیم آف انڈر رائٹرز کے بارے میں بتایا جاتا ہے. ڈیوٹیز اینڈ ریمینریشن آف ڈائریکٹرز اور بزنس کے جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں, کمپنی کے جتنے کانٹریکٹس ہیں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے پراسپیکٹس کے کانٹینٹس میں. نمبر 4 یاد رکھیے گا. نمبر 4 میں یہ نمبر 4 یہاں پر مینشنڈ ہے جی اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس. اس میں ایک بات آپ کو بتانا ضروری ہے کہ بیسیکلی کمپنی کے 3 امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں, میمورینڈم, آرٹیکلز اینڈ پراسپیکٹس. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کمپنی ایٹ دا ٹائم آف رجسٹریشن پراسپیکٹس رجسٹرار کو سبمٹ نہیں کروا پاتی. یہ میں آپ کو 4th ڈاکومنٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں بیسیکلی جیسا پہلے میں نے بات کی ہے کمپنی کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس 3 ہی ہیں, میمورینڈم, آرٹیکل اور پراسپیکٹس. لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف رجسٹریشن کمپنی اپنا پراسپیکٹس سبمٹ نہیں کروا سکتی, تو اس کی جگہ
ایک ایسا ڈاکومنٹ سبمٹ کروایا جاتا ہے رجسٹرار کو جس میں ساری ضروری انفارمیشن دی ہوئی ہوتی ہے. اس ڈاکومنٹ کو ہم اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس کہتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ڈیفینیشن ہے جی اپنا رائٹ سائڈ پر. If the company is not in the position to submit the prospectus at the time of registration, then another document containing all the necessary information is submitted to the registrar. That document is known as statement in lieu of prospectus. تو جناب یہ 8 نمبر کے لیے آپ کا سوال ہے. اس میں 3 امپورٹنٹ ڈاکومنٹس کی بات کریں گے. فورتھ اگر آپ کے پاس ٹائم مینیجبل ہو تو آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں, لیکن فورتھ آپ کے لیے ایز اے شارٹ کوسچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. تو اس لیکچر کے اینڈ پر میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں, ہم چھٹے چیپٹر کے بارے ڈیئر اسٹوڈنٹس بات کر رہے ہیں, جس میں ہم نے آج کے لیکچر کے اینڈ پر 3 کوسچن مکمل کر لیے ہیں. آپ ان تینوں کوسچنس کو ایز اے لانگ کوسچن پوائنٹ آف ویو اور شارٹ کوسچن پوائنٹ آف ویو مینج کریں گے ان یور اسائنمنٹس اور اچھے طریقے سے میمورائز کریں گے. تھینک یو ویری مچ. امید کرتا ہوں کہ آپ اس لیکچر کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور جہاں پہ آپ کو کیوریس فیل ہوں آپ وہ پوچھ سکتے ہیں, کتاب سے بھی آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اگین. اللہ حافظ.